غزوہ بدر اسلام کا پہلا عظیم الشان معرکہ تھا جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان سن 2 ہجری جمعہ کے دن 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں ہوا، جس میں مسلمانوں کا تعداد 313 اور مشرکین مکہ کا تعداد 1000 تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے جبکہ مشرکین کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 17 کفاروں کے پاس 700 اونٹ تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 تلواریں تھے۔ دراصل میں مسلمانوں کا ارادہ جنگ کا نہیں بلکہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا جو شام سے مکہ جا رہا تھا، جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا جو لے کر مکہ جا رہا تھا۔ ابو سفیان قافلے کو مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، جس کے روکنے کے لیے مسلمان تیار بیٹھے تھے۔ دراصل اس قافلے میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ مسلمان اپنے سے لوٹے ہوئے مال اور مشرکین مکہ سے ظلم کا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھیجا تاکہ مکہ والے اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا تو اس نے زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ مسلمانوں کا فوج آلریڈی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے تھے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا جس میں 100 گھوڑے اور 700 سے زیادہ اونٹ تھے۔ ابو سفیان کے قافلے نے مین راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے بھاگ گیا اور وہ مسلمانوں کی فوج سے بچ گئے۔ اب لڑائی کرنے کا کوئی ضرورت نہیں تھا کیونکہ قافلہ تو بھاگ گیا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے پھر بھی ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم ان کے لشکر سے 3 گنا بڑے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر کو بدر کے پہلے کنویں پر رکنے یعنی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد ایک صحابی آیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر پسند کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں، ہم نے یہ مشورے سے پسند کیا۔ جس پر وہ صحابی نے آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں گے تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو بدر کے کنویں سے روک سکیں گے، جس کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا اور آدھی رات کو اپنا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دی۔ دوسرے دن ابو جہل کا فوج جب سامنے آئے وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑے تھے۔ عتبہ بن ربیع جس کو ابو جہل نے تانے دے کر جنگ کے لیے اکسایا تھا، سب سے پہلے کفار کے صفوں سے آگے نکلا اور مسلمانوں کو للکارا۔ ساتھ میں بھائی شیبہ اور بیٹا ولید بھی تھا۔ عتبہ بن ربیع نے کہا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کے لڑ سکے؟ مدینہ منورہ کی 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے کہا، یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کی دین سے بغاوت کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور طلحہ بن حارث رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید تینوں مارے گئے، جبکہ مسلمانوں سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے عقل مندی سے ایک ترتیب اختیار کی کہ ہم اپنے جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ ابو جہل نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ مسلمانوں کو ختم کر دو، جس کی وجہ سے کفار نے فل سپیڈ سے حملہ کر دیا، جس کے مقابلے میں مسلمان اپنے جگہ پر ڈٹے رہے۔ جنگ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے، جس پر کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور سوچ میں پڑ گئے کہ ہم اسے 3 گنا بڑے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کو اپنے جگہ سے ہلا بھی نہیں پائی۔ ان دوران مسلمانوں نے اپنے صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو آ کر کھڑے کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ زبردست حملہ کر دیا، لیکن پھر وہی ہوا، کافر فوج پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔
اور کافروں کے فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے، جس میں ابو جہل اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مکہ میں سارے لوگ جیت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کی قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بار مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے اور خبر کی کہ ہم نے جنگ ہار دیا، تو ان پر کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن دھیرے دھیرے وہ سمجھنے لگے کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ پورے عرب مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھتے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد مسلمان پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر جب مسلمان لے کر مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ اس فانی دنیا سے چل بسے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن کو جاری رکھنے کے لیے اس نے اپنے دکھ کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ جنگ بدر میں عبرتناک شکست کے بعد ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی۔ They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. جنگ بدر میں بری شکست کے بعد کفار مکہ یعنی مشرکین مکہ نے 3000 لشکر جرار تیار کیا مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ دفاع کے لیے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا، کفاروں کا تعداد مسلمانوں سے 3 گنا بڑا تھا، یعنی مسلمان 1000 تھے، مشرکین مکہ 3000 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے یہ تھی کہ مشرکین مکہ پر مدینہ سے باہر کے بجائے مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دی تھی، تمام بڑے صحابہ کا بھی یہی رائے تھی، لیکن دوسری طرف پرجوش نوجوان اور پختہ عمر کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رائے چھوڑ کر نوجوانوں کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپ میں تقسیم کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں صرف 100 کے پاس جنگی سامان تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 فوج آ کر احد کے مقام پر رکے اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگے۔ مشرکین فوج کا سردار ابو سفیان سینٹر کو لیڈ کر رہا تھا، بائیں طرف ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، دائیں طرف خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مشرکین مکہ کی 3000 فوج کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جب مسلمان احد پہنچے، عبداللہ بن ابی نے جب کفاروں کا 3000 لشکر دیکھا تو یہ بہانہ بنا کر کہ ہمارے رائے پر عمل نہیں ہوا لہٰذا ہم نہیں لڑیں گے، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمان صرف 700 رہ گئے، اور ان 700 صحابہ کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عوان کو ایک دستہ دیا کہ تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیراندازوں کے ایک دستے پر عبداللہ بن زبیر امیر مقرر فرمایا اور اس پہاڑ پر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دی کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت گئے تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان ہار گئے اور پرندے ان کے جسموں کے گوشت کھائے تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اس کے بعد پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکین کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی صفوں سے آگے نکلے اور اس کو جہنم پہنچا دیا۔ اس کے بعد مشرکین کے لشکر سے دوسرا آدمی سامنے آیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔
پھر مشرکین کی طرف سے آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے گئے، اور اس کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلی لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، آہستہ آہستہ مسلمان صحابہ غالب آ گئے اور مشرکین مکہ حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرف میدان سے بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ یہ دیکھ کر وہ 50 تیر انداز اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے تاکہ غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم پہاڑ سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں آ گئے۔ خالد بن ولید نے اس جگہ کو دیکھ کر اسی طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کفاروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سے صحابہ شہید ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ایک وحشی غلام نے شہید کر دیا، جو کہ مسلمانوں کا مین جنرل تھا۔ دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا، اور یہ افواہ اس لیے پھیلے کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی اتنے سخت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داد مبارک شہید ہوا، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام نے ان کو بچائے رکھا۔ 9 صحابہ میں 7 جب شہید ہوا تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شکل ملتی جلتی تھی، وہ شہید کر دیا تھا۔ اتنی میں مسلمانوں کی فوج کسی بھی طرح میدان سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ کے اوپر گئے اور پہاڑ کے اوپر پوزیشن بنائی اور لڑنے کے لیے بالکل ریڈی ہوئے۔ مشرکین مکہ کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑے کے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، اور اوپر سے مسلمان ان پر بہت تیر برسا رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کر دیا اب بس اتنا کافی ہے، ہم یہاں سے مکہ واپس چلا جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے اونچی آواز سے کہا کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو تم کہہ رہے وہ سن رہا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو بہت غصہ آ گیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن مشرکین مکہ کا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، جس پر ابو سفیان پورے عرب سے 10,000 لشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ غزوہ خندق سے پہلے مسلمانوں کی مشرکین مکہ، یہودیوں اور دیگر عرب قبائل سے تمام جنگیں الگ الگ ہوئی تھی۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ کوئی قوت تنہا اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی، جس کی وجہ سے تمام دشمن قوتیں اکٹھے ہونے لگی، اور ابو سفیان کے سربراہی میں سن 6 ہجری کو 10,000 فوج مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، جس کے مقابلے میں پوری مدینے کے جوان، بچے، عورتیں، بوڑھے سب ملا کے بھی 10,000 کی ٹوٹل آبادی نہیں تھی۔ کفار کے لشکر میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ کفاروں کے اس لشکر کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس نے فوراً ایک میٹنگ بلائی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر جا کے، جس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو ہم شہر کے گرد خندق کھودتے تھے،
جس کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کو بہت پسند آیا اور ڈائریکٹ خندق کھودنا شروع کیا۔ مدینہ کے دائیں اور بائیں طرف پہاڑ تھے اور پیچھے سے یہود قبیلہ تھا جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا۔ پھر اب مدینے کے سامنے والا حصہ تھا جس پر خندق کھودنا شروع کیا۔ خندق کی گہرائی 10 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ تھی۔ خندق کھودنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھی۔ ہر 10 صحابہ کی ذمہ 130 فٹ جگہ کھودنا تھا۔ خندق کھودنے کا کام سب نے اسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹل مسلمانوں نے بہت کم وقت میں 6 کلومیٹر خندق کھودی۔ خندق کھودنے کے دوران ایک بڑا پتھر آ گیا جو ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی اٹھائی اور اس پتھر کو زور سے مارنے لگا جس سے ایک روشنی نکلی، تو تمام صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پتھر کو زور سے مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک پارس کی کنجیاں دی گئی، اور پھر تیسری بار زور سے مارنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک یمن کی کنجی دی گئی۔ ساتھ ہی وہ پتھر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین آیا تھا اور اس نے مجھے فرمایا، یہ سارے ملک آپ کی امت کے قبضے میں آئے گی۔ وہاں کھڑے سارے منافقین ہنسنے لگے، یہ کہنے کو کچھ ہے نہیں، اور سامنے پوری عرب سے 10,000 کی فوج ان کو مارنے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ لوگ ایران، شام اور یمن کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ابو سفیان کے لشکر جب مدینہ کو پہنچے اور اس نے خندق کو دیکھا، وہ حیران رہ گیا اور فرمانے لگے، یہ کام تو عربوں کا نہیں ہے۔ پھر دونوں فوجیں سامنے آئے اور دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ابو سفیان کے لشکر سے اگر کوئی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتا تھا، مسلمان اس کو تیر سے مار دیتے تھے۔ کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا۔ پھر آخر کار ایک دن ابو سفیان کے لشکر سے گروپ نے اس خندق کو کراس کیا اور اندر گھس گئے، جس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے لیڈر کو مار دیا اور باقی سارے بھاگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کفار جنگ ہار گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے مدینہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ کافی کوششوں کے باوجود مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑا، تو ابو سفیان نے ایک گیم کھیلا کہ اگر ہم مدینہ کے اندر جو یہودی ہے ان سے ڈیل کریں، وہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں گے تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ یہودیوں نے ڈاری کہا کر دی اور مسلمانوں سے کیے گئے تمام معاہدے توڑ دی، جس کی وجہ سے مسلمان جنگ احد کی طرح دو فوجوں کے درمیان میں آ گئی۔ یہودیوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا، جس سے مسلمان سوچ میں پڑ گئے کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بچائے یا مکہ والی کی لشکر سے ادھر لڑے۔ مسلمانوں کی یہ سب سے بڑا آزمائش تھا، کیونکہ ایک طرف مشرکین کی فوج، دوسری طرف یہودی اور بیچ میں منافقین تھے، جو سارے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش پہ تلے ہوئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم کفار کے لشکر سے ایک قبیلے سے ڈیل کرتے ہیں، جس پر انصار نے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ معاہدہ ہمارے گھروں اور بچوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں یا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اور آپ ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں تو آپ ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی مت دیں، ہم آخری دم تک اس کفار سے لڑیں گے۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام بھوکی پیٹ رات بھر پھیرا اور دن میں دشمنوں سے لڑتے تھے، اور پھر آخر کار اللہ کی مدد آئی۔ قبیلہ غطفان سے ایک شخص نعیم بن مسعود بن عمر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں، میں مسلمانوں کا مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں کہا، مکے والے بڑے دھوکہ باز ہیں، اور اگر انہیں پتہ چلا
کہ ہم ہارنے والے ہیں، تو وہ سیدھا مکہ بھاگ جائے گی اور آپ لوگوں کو اکیلا چھوڑے گا، اور اس کے بعد مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اس نے کہا اگر پھر بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مانگنا، اگر وہ سچے ہیں تو وہ آپ کو بندے ضرور دے گا۔ اس کے بعد وہ سیدھا کفاروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے یہودیوں کو کہا کہ ہم بھی حملہ کر رہا ہے اور آپ بھی حملہ کرو، جس پر یہودیوں نے کہا اچھا ہم حملہ کریں گے لیکن ہمیں گارنٹی کے طور پر کچھ بندے دو۔ مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ مکے والے ہمیں کوئی بھی بندے گارنٹی کے طور پر نہیں دیتے، تو اس نے کہا کہ مکہ والے ہم سے دھوکہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اسی طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی لائن ٹوٹ گئی۔ مسلمان یہودیوں کے خطرے سے محفوظ ہونے کے بعد دوبارہ گیم میں آ گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر سارے خطرے ختم ہو گئے۔ اب ان کا دشمن ان کے سامنے تھا۔ مشرکین مکہ حوصلہ ہارنے لگے۔ ایک دن اللہ پاک نے ان پر تیز طوفان بھیجی اور ایسے مخلوق بھیجی جو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، جس نے اس کی خیمے، برتن، بستر یعنی سارا کچھ اکاڑ کر رکھ دیا، اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے۔ مشرکین عرب بھاگنے کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں پر حملہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی اور اپنا معاہدہ توڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا، جس پر سعد بن معاذ نے یہودیوں قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے سر کاٹ دیا جائے۔ یہودیوں قانون کے مطابق کم درجے کی سزا ان کو دی گئی۔ اس کے بعد پورے عرب کو پتہ چلا کہ مسلمانوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غزوہ خندق کے بعد پہلی بار مسلمان ایک فری اور مضبوط ملک بن گیا۔ غزوہ خندق جنگ جیتنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری ماہ شوال کو خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کا یہی دلی آرزو بھی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ یعنی زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ ماہ ذوالقعدہ میں 1500 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا اور نوجوانوں کی ایک لشکر بھیج دیا۔ جو صحابہ نے نوجوانوں کا لشکر دیکھا تو وہ زندہ گرفتار کر دیا۔ اس کے بعد مکہ والوں نے قاصد بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم صرف اور صرف خانہ کعبہ کے طواف یعنی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بندہ واپس چلا گیا اور مکہ والوں کو کہنے لگا کہ میں نے روم کا بادشاہ بھی دیکھا ہے اور شام کا بادشاہ بھی دیکھا ہے، یمن کا بادشاہ بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو لوگ اس پانی کو زمین تک گرنے نہیں دیتے ہیں۔ ایسی آدمی اور اس کے فالوور سے لڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کی بات مان لو، لیکن مکہ والوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جاؤ اور مکہ والوں سے بات کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاندان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ہم کو امن دیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا، جو قریش میں تھا، لیکن اتنا پاورفل خاندان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ عثمان کو بھیجو، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ قریش کی سب سے مضبوط اور سب سے مالدار خاندان تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حال بیان کیا۔ جب ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو ان سے کہنے لگا کہ صرف اور صرف آپ طواف کرو، آپ کو ہم طواف کرنے کا اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تنہا طواف نہیں کر سکتا، جس پر قریش برہم ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا، جس کی وجہ سے ایک افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہونے لگے جس کا نام رضوان تھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم سب آخری دم تک لڑیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صرف افواہ تھی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، لیکن اس بیعت کی وجہ سے مکہ والوں کو ایک اسٹرانگ سگنل گیا کہ اب مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جس سے مکہ والے معاہدہ کے لیے تیار ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس میں مکہ والوں نے کچھ شرائط رکھی تھی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے۔ شرط نمبر 2 یہ تھی کہ 10 سال مکہ اور مدینہ والوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ شرط نمبر 3 یہ تھی کہ مدینہ سے کوئی شخص اسلام چھوڑ کر مکہ آئے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے اور مکہ سے مدینہ آ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی صحابی کو یہ شرط پسند نہیں آئی، کیونکہ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مکہ والے بدماشی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی رائے نہیں مانی اور مکہ والوں کی یہ شرط بھی مان لیا، اور اسی طرح مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے آپس میں معاہدہ ہوا اور معاہدے پر دونوں جانب مہر لگی۔ مکہ سے وہ شخص جو شرائط لے کر آیا تھا اسی وقت اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہوا اور وہاں پہنچ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ وہ صحابی ابو جندل روتا رہا، چیختا رہا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت اس کو واپس کر دیا۔ اسی طرح مسلمان واپس مدینہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بیت گیا، ایک عورت مسلمان ہوئی اور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت واپس نہیں کی، کیونکہ معاہدے میں صرف مرد شامل تھے، عورت نہیں شامل تھی، جو مکہ والوں کا سب سے بڑا غلطی تھی۔ پھر ایک صحابی جس کا نام ابو بصیر تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت وہ بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو بصیر کو واپس کر دیا اور وہ راستے میں تھے تو مشرکین مکہ سے 2 شخص تھے، اس نے ایک کو مارا، ایک بھاگ گیا، اور ابو بصیر مکہ اور مدینہ کے بجائے ساحل سمندر کے قریب مقام عیز میں رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ جاتے اور مدینہ سے معاہدے کے تحت اس کو واپس بھیج دیا جاتا، لیکن وہ لوگ مکہ کے بجائے سیدھا ابو بصیر کے پاس چلنے لگے اور وہاں رہنے لگے، اور اسی طرح ابو بصیر کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک لشکر تیار ہوا۔ ابو بصیر جس جگہ پر تھے وہاں مکہ کے قافلے تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے۔ ابو بصیر نے مکہ کی تجارتی قافلوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ ابو بصیر کی وجہ سے مکہ والوں کی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آخرکار مکہ والے تنگ آ کر معاہدے کی آخری شرط خود ہی ختم کر دی اور کہا کہ آج سے کوئی شخص مدینہ آ جائے تو وہ احترام سے رکھنا، واپس نہیں بھیجنا، کیونکہ وہ ابو بصیر کے پاس جاتا ہے اور ہمارے قافلے لوٹتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ مکہ والوں کی اپنی ہی شرائط ان کو مہنگا پڑ گئی۔ معاہدے کا دوسرا شرط یہ تھا کہ مکہ والوں سے 10 سال کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر اسلام کی دعوت شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط حبشہ بھیجا، دوسرا خط رومن امپائر بھیجا، اور تیسرا خط ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس بھیجا۔ حبشہ کے بادشاہ نے خط پڑھتے ہی فوراً اسلام قبول کر دیا۔ رومن امپائر کو یہ بات بہت عجیب لگی، تو اس نے اپنے بادشاہی میں کچھ قریش بلائے، جس میں ابو سفیان بھی موجود تھے۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رومن امپائر کو سب کچھ بتا دیا۔ رومن امپائر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ابو سفیان سے سنی تو کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن وہ عرب میں سے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ ابو سفیان یہ حالت دیکھ کر باہر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اب تو رومن امپائر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرانے لگا۔ ایران کا بادشاہ پارسی تھے جو آگ کا عبادت کرتے تھے۔ خط پڑھ کر فوراً پال کر پھینک دیا اور کہنے لگا کہ تم ریگستان سے آ کر ہمیں سکھاؤں گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اس نے 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بھیجا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ان کے اپنے بیٹے نے اسے جان سے مار دیا۔ جیسے وہ 2 لوگ مدینہ پہنچے تو صحابہ نے ان کو زندہ گرفتار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جس بادشاہ نے آپ کو مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے ان کے اپنے بیٹے نے ان کو مار دیا۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور واپس چلے گئے۔
صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ مشرکین مکہ سے 10 سال جنگ بندی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا توجہ یہودیوں کی طرف کیا، جس کے نتیجے میں جنگ خیبر ہوا۔ جنگ خیبر مکہ والوں سے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کی طرف اپنا رخ کیا، کیونکہ یہودی ایک ایسا قوم ہے جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے ہیں۔ اس وقت خیبر کے یہودی نہایت بدعہد، نہایت فریبگار تھے، جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی تجارتی قافلوں کو خیبر کے علاقے سے گزرنے نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو۔ حتیٰ کہ خندق کی جو لڑائی تھی وہ بھی یہودیوں نے شروع کیا تھا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے اگر مسلمان یہودیوں پر حملہ کرتے تو پیچھے سے مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کرتے۔ اسی طرح مسلمانوں نے صلح حدیبیہ میں جو 10 سال کا ایگریمنٹ رکھا، اس میں مسلمانوں کو موقع ملا کہ ان چال باز یہودیوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اسی طرح یہودیوں کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ عرب کے سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب میں زیادہ تر حصہ ریگستانی ہے، لیکن اس وقت خیبر میں فارم، فروٹ، باغات اور ہریالی سب موجود تھے، جس کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، اور جو رقم ملتا تھا وہ سارا کا سارا یہودی اس قلعے میں سیو کر کے رکھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خیبر کو فتح کرنے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے بہت سیکریٹلی خیبر کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقین نے یہودیوں کو خبر دی کہ 1500 صحابہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور تم یہودیوں کی تعداد تو ویسے بھی بڑے ہیں، آرام سے اس کو ہرا دینا۔ مگر یہودیوں کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آ رہے ہیں، پھر بھی اس نے یہ بات ہلکی میں لیا، اور پھر ایک دن یہودی اپنے کاموں کے غرض سے کھیتوں میں نکلے اور سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے، اور بات کر قلعے میں گئی۔ قلعہ خیبر تقریباً مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر وقوع ہے۔ اگر آج بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو گاڑی میں 2-2.5 گھنٹے لگے گا۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ خیبر کے جو مین قلعہ تھا ان کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے حصے میں 3 بڑے قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلے حصے پر حملہ کیا، مگر کچھ پیدا نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسا آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہو۔ پھر ہر ایک صحابی کے دل میں یہ ارمان جاگ اٹھا کہ کاش وہ آدمی میں ہوں، اور بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مگر اس دن میں نے بھی دل میں کہا کہ کاش وہ آدمی میں ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر جھنڈا صرف 29 سالہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم اٹھا اور فرمایا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے ان کو دعوت دو، اگر تمہاری دعوت سے ایک بھی شخص مسلمان ہوا تو وہ ان گھوڑوں، اونٹوں اور سونا چاندی سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر دے کر پہلے قلعے پر حملہ کر دیا۔ پہلے قلعے کا جو چیف تھا وہ تھا مرحب عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ وہ میدان میں آ کر مسلمانوں کو کلم کلا چیلنج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ایک ہی وار میں مرحب کو ختم کیا۔ اس کے بعد زبردست لڑائی ہوئی، کیونکہ یہودی بھی اہل کتاب تھے، اس کی نیت کے مطابق ان کو بھی جنت اور شہادت ملنی تھی۔ مگر آخر کار یہودی پہلے قلعے کو چھوڑ کر دوسرے قلعے میں چلے گئے۔
اور مسلمانوں نے پہلا قلعہ فتح کیا۔ پھر مسلمانوں نے دوسرے قلعے کا محاصرہ کیا اور 3 دن کوششوں کے باوجود مسلمان دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی مسلمان ڈٹے رہے اور بہت سخت لڑائی کے بعد دوسرا قلعہ بھی فتح کیا اور یہودی تیسرے قلعے میں بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے تیسرے قلعے پر بھی حملہ کر دیا۔ تیسرا قلعہ بہت دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ مسلمان حیران تھے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کے سارے راستے بند کر دیے، اس کے باوجود یہ باہر کیوں نہیں آتے لڑنے کے لیے؟ پھر ایک دن یہودیوں کے ایک جاسوس آیا جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بتایا کہ خیبر کے قلعے بہت پرانے ہیں اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے چھپے راستے بنائے ہوئے ہیں اور ان راستوں کو یوز کر کے قلعے میں پانی اور راشن اندر لا رہے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں نے وہ راستے فوراً بند کر دیے اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑے، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سبق سکھا کر تیسرا قلعہ بھی فتح کیا، جس کے بعد یہودی چوتھے قلعے میں بھاگ گئے اور باقی 3 قلعوں کی طرح مسلمانوں نے چوتھا قلعہ بھی آسانی سے فتح کیا اور یہودی چوتھے قلعے کو چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے میں چلے گئے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا ناممکن تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا اور جو بھی اس قلعے کے پاس جاتا یہودی اس پر تیروں کے بارش کر دیتے تھے، جس سے وہ بھاگ جاتا تھا۔ اس لیے یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اسی قلعے میں رکھا تھا اور یہودیوں کا سارا مال یعنی سونا چاندی اور سارا کچھ اسی قلعے میں پڑا ہوا تھا۔ تاریخ میں اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پیسہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے بہت زیادہ کوشش کی اس قلعوں کو فتح کرنے کے لیے، لیکن ناکام رہے کیونکہ اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے ان پر ریمز اور کیٹیبل سے بمباری شروع کر دی اور مسلسل بمباری کی وجہ سے قلعے کی دیواریں توڑنے لگی اور آخرکار قلعے کی ایک طرف دیوار گر گئی، جس سے مسلمانوں نے فوراً حملہ کر دیا اور یہودی اپنا عورت و بچوں اور سونا چاندی یعنی سارا مال چھوڑ کر قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کے دوسرے حصے پر بھی حملہ کر دیا، جس میں بہت سے یہودی مارے گئے۔ وہ دیکھ کر باقی یہودیوں نے سرنڈر کیا اور اسی طرح خیبر فتح ہوا۔ یہودیوں سے سخت لڑائی کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہودی سرنڈر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، لیکن خیبر میں جتنا بھی گندم اور فروٹ کا خیبر فروخت ہوتے ہیں اس کا آدھا مسلمانوں کو دینا ہوگا، جس پر یہودی خوشی سے راضی ہوئے۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ سونا اور چاندی ملا کہ مسلمانوں کی زندگی بدل گئی اور مسلمان پہلی بار مالی حیثیت سے کافی مضبوط ہوئے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہجرت کے 7 سال بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینہ والوں نے ان کے ساتھ اپنا گھر اور سارا جائیداد تقسیم کر کے مہاجرینوں نے ان سب کو اپنا مال واپس کر دیے۔ خیبر کی جنگ عرب کے مسلمانوں کو ایک غریب معاشرے سے نکال کر عرب کے سب سے طاقتور بنا دیا، جس سے مشرکین مکہ ڈر گئے اور مسلمانوں کو خطرے کی نظر سے گہرائی سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے تھوڑا سا بدعہدی کی تو اگلا باری ہماری ہے، اور آخرکار وہی ہوا۔ مشرکین مکہ نے حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، جس سے مسلمانوں نے مشرکین مکہ پر زبردست حملہ کیا۔ ہجرت کی 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان اور زمین نے فتح کی ایسی منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جسے قرآن نے فتح مبین کے نام سے پکارا۔ فتح مکہ دنیا کی سب سے عظیم الشان فتح تھی۔ مکہ کو فتح کرنے سے 2 سال پہلے مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ یعنی صلح حدیبیہ ہوئی، جس کا دوسرا شرط یہ تھا کہ 10 سال مسلمان اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور عرب کے سارے قبیلوں کو اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں میں جس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور اگر ان قبیلوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تو صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گا۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ ایک دوسرے کے بہت پرانے اور دشمن قبیلے تھے۔ بنو بکر ہمیشہ اسی انتظار میں تھے کہ بنو خزاعہ سے بدلہ لیا جائے،
اور آخرکار انہوں نے کچھ قریش کے سرداروں سے مل کر بنو قزا کے لوگوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ بنو قزا قبیلہ بہت کمزور تھے، وہ مدینہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مدد مانگی۔ مشرکین مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت گھبرا گئے، کیونکہ مسلمانوں کو خیبر اور جنگ موتا میں فتح ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان قریش سے کافی مضبوط ہو چکے تھے۔ اس لیے قریش نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح صلح حدیبیہ ختم نہ ہو، اور انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان جیسے ہی مدینہ پہنچا، وہ سیدھا اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈر گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھا، جنہوں نے اپنے باپ اور پوری خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کارپٹ ہٹا دی، تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کارپٹ میرے لائق نہیں ہے، یا میں یہ کارپٹ کے لائق نہیں ہوں، جس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ اس کارپٹ کے لائق نہیں ہو، کیونکہ اس کارپٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتا ہے اور آپ ایک ناپاک مشرک ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو بہت غصہ آ گیا، اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور ان سے بھیک مانگی کہ ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ابو سفیان غصے اور بہت مایوسی کے ساتھ مدینہ میں ایک طرفہ صلح حدیبیہ کو تازہ کرنے کا اعلان کر دیا اور واپس مکہ چلا گیا، اور مکہ کے ایک دوسرے سردار سم کو بتایا کہ اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، صلح حدیبیہ ختم ہو چکی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی، اور کسی کو نہیں بتایا کہ کب، کہاں اور کس پر حملہ ہونا ہے۔ ایون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر حملہ کرتا ہے، لیکن ان کو بھی کچھ نہیں معلوم تھی۔ مشرکین مکہ کی گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہم پر اتنی جلدی حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا خیال ہٹانے کے لیے مدینہ سے ایک چھوٹا سا لشکر رومن کی طرف روانہ کیا، تاکہ لوگوں کو لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر نہیں بلکہ رومن پر حملہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ایک صحابی نے مکہ والوں کو خط لکھا کہ مدینہ میں مسلمان بہت زور و شور سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ہو سکتا ہے مسلمان مکہ پر حملہ کرے، اور یہ خط اس نے ایک عورت کو دی تاکہ وہ یہ مکہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کے بارے میں بذریعہ وہی پہلے سے خبر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط روکنے کے لیے بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکل کر راستے میں اس عورت کو روکا اور ان سے کہا کہ خط مجھے دو۔ اس عورت نے انکار کیا کہ ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس خط نہ ہو، لہذا خط دو۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں سے نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان کا سر کاٹتا ہوں، لیکن وہ صحابی نے کہا کہ یہ میں نے صرف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتہ سفر کیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حملہ کب، کہاں اور کس پر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ اتنا سیکریٹ رکھا کہ مسلمان بالکل مکہ کے پاس پہنچے اور مشرکین مکہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ مکہ کے چاروں طرف کھانا پکانے کے لیے آگ لگا دو۔ جیسے ہی مکہ والوں نے رات کو دیکھا کہ چاروں طرف آگ لگی ہے تو ان کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ابو سفیان کا بھی حوصلہ ٹوٹ گیا، اور ابو سفیان رات کے وقت امان پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا
کہ کل ابو سفیان اور دوسرے سردار مکہ کی اونچی جگہ پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو فل پاور کے ساتھ مکہ کو فتح کرتے ہوئے دیکھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر گئے تھے، اور اب وہ 10,000 لشکر کے ساتھ اسی مکہ میں واپس داخل ہو رہے ہیں۔ خالد بن ولید سعود اور زبیر بن عوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بائیں طرف داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ کوئی بلا وجہ قتل نہیں کرنا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اسے بھی امان ہے، اور جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھائے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے، اور جس کو پناہ کا جو بھی جگہ ملا وہاں گھس گیا، اور اسی طرح مکہ معظمہ بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور وہ جب کعبہ کے پاس پہنچ گئے تو کعبہ کا دروازہ بند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی بہت صدیوں سے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چابی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دیر بعد کعبہ میں داخل ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہیں اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ کعبہ کی چابی واپس اس کافر عثمان بن طلحہ کو دیا جائے، جس کے بعد وہ چابی عثمان بن طلحہ کو دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کعبہ کی چابی تمہیں اور تمہارے خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جس کی وجہ سے آج تک اسی خاندان کے پاس ہے، کیونکہ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 307 بتوں کو توڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ مدینہ کے انصار یہ خواب میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو چھوڑ کر مکہ میں رہنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لڑائیوں اور مکہ والوں کے اتنے ظلم کے باوجود سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا، اور ان سب کو کہا کہ آج میں تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، اور ان سب کو معاف کر دیا، اور مکہ کے موقع پر کسی سے مال غنیمت نہیں لیا۔ فتح مکہ کے بعد مدینہ کے مسلمان عرب میں سب سے زیادہ طاقتور بن گئے، لیکن پھر بھی عرب کے کچھ قبیلوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوئی، جس کی وجہ سے جنگ حنین ہوا، تو مسلمانوں کے لیے سب سے خطرناک جنگوں میں ایک تھا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد 2 قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف نے یہ خیال قائم کر دیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر دیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کیا جائے۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ دونوں قبیلوں نے مالک بن عوف کو اپنا سردار بنایا اور جنگ کے لیے طائف چھوڑ کر حنین کی وادی میں جمع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ ہے جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے ساری فوج حنین کی وادی میں جمع کر دی اور ان سب کو صاف کہہ دیا کہ سارے فوج اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے کہ اس کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 5 شوال سن 8 ہجری کو 12,000 لشکر کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ساری فوج بدر اور احد کی طرح مضبوط ایمان والے صحابہ کے نہیں تھے، بلکہ اس میں بہت سارے نئے مسلمان بھی تھے جو اس جنگ سے صرف کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے۔ 10,000 وہ صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، جن کے ہاتھوں اللہ نے مکہ کو فتح کیا۔ باقی 2,000 مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، جن میں اکثریت نو مسلموں کے تھے۔ یہ لشکر حنین جاتی ہوئی ایک بیر کا بڑا سا درخت دیکھا جس کو ذاتی انواد کہا جاتا تھا۔ بعض فوجوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ہمارے لیے ذاتی انواد بنا دیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے
تم مجھ سے اسی طرح ڈیمانڈ کرتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، یقیناً تم لوگ بہت جاہل ہو۔ پھر کچھ نئے اور مسلمان کہنے لگے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم 12,000 ہیں، یہ جنگ آرام سے جیت جائیں گے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آ گیا، کیونکہ یہ نئی مسلمان اللہ سے زیادہ اپنی کثرت پر یقین کرنے لگے۔ مسلمان 10 شوال منگر اور بدھ کی درمیانی رات کو حنین پہنچے۔ اسی رات مالک بن عوف نے اپنے تیرانداز لشکر کو دونوں پہاڑ پر چھپا دیا اور ان کو ہدایت دی گئی کہ جو ہی مسلمانوں کے فوج سامنے آئے ان پر تیروں کی بارش کر دینا۔ جیسے صبح ہوا تو مسلمانوں کی لشکر آگے بڑھے، جس پر دونوں پہاڑ پر چھپے تیراندازوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک اور زبردست حملے کی وجہ سے مسلمان گھبرا گئے اور مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر مالک بن عوف کی مین فوج نے میدان میں حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی پوری 12,000 فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے جنگ ہار دیا، جس سے کفاروں کے لشکر بہت خوشی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سارے فوج تو بھاگ گئی۔ لیکن جیسے ہی میدان تھوڑا صاف ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے اکیلے دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور زور سے یہ اعلان فرماتے رہے، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کو زبردستی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوج کو زور زور سے بلانے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز سن کر ایک دم تمام فوج پلٹ پڑی اور ان کے ساتھ آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اگر آج انہوں نے یہ جنگ چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ اور اللہ پر یقین دیکھ کر آہستہ آہستہ پوری فوج جنگ میں واپس آ گئی اور مسلمانوں کے لشکر دوبارہ مضبوط ہونے لگے، اور کچھ ہی دیر مسلمانوں کی پوری 12,000 فوج میدانی جنگ میں واپس آ گئی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے کفار جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے اس کا پیچھا شروع کیا، اور اسی طرح شکست فتح میں بدل گئی۔ مسلمانوں کی اس جنگ میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ مسلمانوں کو مالی غنیمت میں 6,000 قیدی، 40,000 بکری، 2400 اونٹ اور بہت سارا سونا اور چاندی مل گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے سردار شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے ہیں، وہی طائف جہاں کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کمزور سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک خون سے لال کر دیا تھا۔ اتنے ظلم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن یہ بدبخت باز نہ آئے اور مسلمانوں سے ٹکر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے طائف کے قلعے کے پاس پہنچے، لیکن طائف والوں نے 1 سال کا راشن جمع کر کے اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی بہت کوشش کے باوجود بھی کئی دن تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ طائف کے جتنے بھی غلام ہیں اگر وہ ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو انہیں آزاد کر دیں گے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سے غلام مسلمانوں کے پاس آنے لگے۔ پھر آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ اب مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمان وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے کے دوران کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کرو۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بد دعا کی بجائے دعا کی اور فرمایا، یا اللہ طائف والوں کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔
مسلمان واپس مکہ پہنچے تو مدینہ والوں کو لگا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام فرمائیں گے اور مدینہ والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس جنگ میں جتنا بھی مال غنیمت ملا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو سب سے زیادہ دیا جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ بات مدینہ والوں کو بہت عجیب لگی اور کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہماری تلواریں ابھی بھی مکہ والوں کے خون سے رنگے ہیں اور یہاں سارا مال انہوں کو دیا جا رہا ہے۔ کچھ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ مال دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا، انہوں نے مدینہ کے سارے انصاروں کو ایک طرف جمع کیا اور اس سے کہا، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے اور میری وجہ سے اللہ نے تمہیں سیدھے راستے پر لگا دیا؟ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے اور اللہ نے آپ کو بہت سارا مال دیا؟ کیا تم لوگ آپس میں لڑتے نہیں تھے اور میری وجہ سے اللہ نے آپ کو ایک بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب بالکل سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، یہ ساری باتیں تم مجھ سے کہو کہ جب آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو ہم نے آپ کی مدد کی، جب آپ کو پوری عرب میں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دیا، اور جب آپ غریب اور کمزور تھے تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاروں کو کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ لوگ اپنے ساتھ دنیا کا مال اون بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے جاؤ؟ جس پر پوری مدینے والے رونے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدینہ والوں کے لیے دعا کی، یا اللہ مدینہ والوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ اس پر سارے انصار بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے نوجوانوں کو سمجھایا، یہ لوگ تازہ مسلمان ہوئے ہیں اس لیے ان کو طالب قلوب سے ان کو زیادہ مال دیا ہے، یہ نہیں کہ ان کا حق زیادہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور مکہ میں ایک نوجوان عطاء بن یاسر امیر کیا اور انصار کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ حنین کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربیوں کے ساتھ آخری جنگ تھی جو جنگ بدر سے شروع ہو کر جنگ حنین پر ختم ہوئی۔ طائف کے لوگوں نے جب دیکھا کہ پورے عرب کے قبیلے مسلمان ہوئے تو وہ بھی بنا مقابلے کے سارے مسلمان ہوئے، اور اسی طرح پوری عرب میں مسلمانوں کا حکومت بنا اور پوری عرب میں اسلام داخل ہوا۔ جنگ حنین کے بعد مسلمانوں نے اگلا جنگ رومن امپائر سے لڑا۔ جنگ تبوک۔ مسلمان بمقابلہ رومن امپائر۔ جنگ موتا میں اہل اسلام کی کامیاب حکمت عملی سے صلیبی دنیا میں ایک تلخہ مچ گیا۔ اس کے چند ماہ بعد رمضان 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا، جس سے پوری عرب کو پتہ چلا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جس کی وجہ سے پوری عرب سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور یہ اسلامی حکومت پوری عرب میں پھیلنے لگی۔ اب مسلمانوں کو پوری عرب میں کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب سے باہر اور دنیا کے سب سے سپر پاور رومن امپائر عربوں پر مسلمانوں کی حکومت دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ باتیں پھیلنے لگی کہ رومن امپائر نے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دی اور بہت جلد رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر نہ تھے، اب ہر وقت ہر اس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی خبر تھے۔ اجلا یہ تھی کہ رومن امپائر 1,00,000 فوج کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال بعد رومن امپائر سے جنگ کا اعلان کر دیا اور رومن امپائر کے خلاف مسلمانوں کا لشکر جمع ہونا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر حملہ کرتے تو کسی کو کچھ نہیں بتاتے کہ حملہ کب کہاں اور کس پر ہونا ہے۔
لیکن رومیو فوج کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عرب کو بتا دی کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں اور ہر مسلمان کا اس جنگ میں شریک ہونا فرض ہے، اور جو اس جنگ میں شریک نہ ہوگا وہ منافق شمار ہوگا۔ رومن امپائر اس سے کچھ سال پہلے برجن امپائر کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکی تھی، جس سے مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ ساری دنیا کا یہ خیال تھا کہ مسلمان کبھی بھی رومن امپائر سے نہیں لڑیں گے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیا اور مدینہ کے منافقینوں نے جنگ میں پیچھے ہٹنے کے لیے بہانے شروع کر دی۔ دوسری طرف سچے مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر مدینہ کی طرف جنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی طرح مسلمانوں کی سب سے بڑی 30,000 فوج تیار ہوئی۔ پہلی بار لشکر بہت زیادہ تھے اور جنگی سامان بہت کم تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنا مال پانی کی طرح خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ، 100 بورے، 1000 دینار دیا۔ باقی مالدار صحابہ نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ اچھے کاموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سٹیپ پیچھے تھے، انہوں نے اس بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جیتنے کے لیے اپنے ساری مال کا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے ساری سامان اور ساری دولت اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور ایک بار پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکلے۔ باقی غریب صحابہ نے بھی امداد کی۔ ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے ساری رات مزدوری کر کے کچھ کھجوری کما لی اور وہ تھوڑی سی کھجوری اس فوج کے لیے دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ساری امداد کے باوجود بھی 30,000 فوج کے لیے جنگی سامان مکمل نہیں ہوا، اور جیسے یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو ہر 18 صحابہ کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، اور تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا۔ مسلمانوں کو تبوک پہنچنے کے لیے تقریباً 15 دن کا سفر تھا، جو بہت مشکل تھا، اور دوسری طرف سخت گرمی تھی، اور کچھ ہی دنوں سفر کے بعد مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے مجبوراً اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اتنی سخت حالت میں سب کو پتا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو وہ منافق شمار کیا جائے گا، جس کی وجہ سے سارے مسلمان یہ سب مشکلوں کے باوجود بھی آگے بڑھنے لگے۔ تبوک کے جنگ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کی وجہ سے اس لشکر سے پیچھے رہ گیا، تو انہوں نے اپنا اونٹ وہیں چھوڑ کر اکیلا تبوک کی طرف بڑھنے لگا۔ مسلمان تبوک کی طرف جاتے ہوئے ان کنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا، جنہیں اللہ پاک نے زلزلے اور کڑک عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال دیا تھا اور اپنا سواری تیز کر دی۔ قوم سمود کی تباہی کو دیکھ کر سارے مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ ہونے لگا، اور آخر کار 15 دن بعد مسلمان تبوک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے لیے سارے مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن کافی وقت انتظار کرنے کے بعد بھی بالکل خاموشی تھی، اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ رومن امپائر مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئے اور جنگ سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بدر میں مسلمان 313 اور کفار 1000 تھے۔ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 اور کفار 3000، اور خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کفار 10,000 تھے۔ غزوہ تبوک کے بعد پوری عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمانوں کے لشکر رومن امپائر کے بارڈر تک گئے اور انہیں جنگ کی دعوت بھی دی، لیکن دنیا کے سب سے سپر پاور رومن امپائر جنگ سے بھاگ گئے۔ تبوک کے پاس کچھ قبیلے تھے جو رومن امپائر کے قبضے میں تھے، لیکن مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھنے کے بعد وہ رومن امپائر چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہونے لگے اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ مسلمانوں کی سلطنت کے بارڈر ڈائریکٹ رومن اور برجن امپائر سے ٹکرا گئے،
اور پوری دنیا مسلمانوں کو سپر پاور کی طرح دیکھنے لگی۔ تبوک کے قریب جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان سب کی سلنڈر ہونے سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں پورے اونٹ اور سونا ملا، اور آخرکار 20 دن تبوک میں انتظار کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج واپس مدینہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچتے ہی مسلمانوں کے زبردست طریقے سے استقبال کیا گیا، کیونکہ جو پیدا مسلمانوں کو رومن امپائر سے جنگ کے بعد ملنا تھا وہ بغیر کسی جنگ مسلمانوں کو مل گیا۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جتنی بھی منافقین تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں کا لشکر مدینہ پہنچنے کے بعد باقی سارے عرب کے قبیلے بھی اسلام قبول کر مسلمانوں میں شامل ہوئے، اور پورا عرب شرک اور بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ غزوہ تبوک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی، جس سے پوری دنیا میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔